ایک بڑی ڈیبیٹ ہمارے ہاں بڑے عرصے سے ہوتی آئی ہے، اور یہ میں نے اس ٹائم پہ بھی پیپلز پارٹی سے سوال کیا تھا، کیونکہ ان کے دور حکومت میں بھی یہ بات ہوئی تھی، پچھلے دور حکومت میں بھی بات ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات ہوئی. یہ ہمیشہ صدارتی انتخاب کی طرف بات کی جاتی ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نظام میں حکومت کی طرف بات کی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس ملک میں آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی آلٹرنیٹ سسٹم کی ڈیبیٹ کرانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آئین میں لکھ دیا گیا ہے اسی پر رہنا ہے، کہیں پر چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان انتخابات کے بعد پھر سے یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. میں پہلے لغاری صاحب، کچھ عوام سے ہماری ٹیم نے بات، وہ کیا سمجھتے ہیں ان انتخابات کے بعد جہاں پہ کوئی مایوسی آئی ہے اس صدارتی نظام کو لے کے، وہ ذرا آپ کو سنانا چاہتی ہوں، پھر اس پہ آپ کا تبصرہ جانتی ہوں. پارلیمنٹ ہے کدھر؟ میں تو کہتا ہوں سر صدارتی نظام ہی ہونا چاہیے جو ایک ہی حکمران ہو اور عوام کے ووٹوں سے ہے، ایک ہی بندہ منتخب، جس کو عوام منتخب کرے وہی آ جائے سر، جس کو مسترد کرے وہ مسترد ہو جائے سر. یہ تو صدارتی نظام ہی میرے لیے صحیح ہے سر. دیکھیں ترکی کی مثال لے لیں، وہاں پہ صدارتی نظام صحیح ہے، ان کی اکانومی دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں سر. میرے خیال سے آپ جیسے بھائی نے بھی یہی بات کی، صدارتی نظام جو آتا ہے وہ بیسٹ ہے پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے بھی. اور جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، جس طرح چیزیں ہمارے ملک کی چل رہی ہیں اور جس طرح کی مہنگائیاں ہو رہی ہیں، آئی تھنک یہ سب چیزیں جو ہیں عوام کے ہونا چاہیے، اس کے رائٹس ہونے چاہیے، ان کی جو ووٹس ہیں ان کی ویلیوز ہونے چاہیے. اور میں سب پاکستان میں سب کو یہ کہوں گا کہ رائٹس جو ہیں وہ ایسے ہم سب کا ہے، ہم سب کو اپنا رائٹس ووٹس دینے چاہیے. میرے خیال سے وہی چیزیں ساری چل رہی ہیں، جیسے کہ ہر کوئی آتا ہے، ہر کوئی آ کے 5 سال اپنے کمپلیٹ کرتا ہے ملک کے اور چلا جاتا ہے. اس سے پاکستان جہاں سے ابھی تک دیکھا جائے 40 سال کتنے عرصہ ہو گیا پاکستان کو، اسٹل سیم پوزیشنز پاکستان ہے. جب بھی ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں کوئی اسٹیبلٹیز ہمارے ملک کی نہیں ہے. آپ کا سوال ہے کہ پارلیمانی نظام بہتر ہے یا صدارتی؟ ہمارا ایکسپیرینس تو پارلیمانی کا کوئی خاص اچھا نہیں رہا میرے خیال میں. میں جس جنریشن سے ہوں تو ہم لوگوں نے 70s 80s میں آنکھیں کھولی، تو ہمارے خیال میں تو وہ بڑا اچھا سسٹم تھا 80s وغیرہ تک. 90s میں جا کے جب ہم نے ڈیموکریسی وغیرہ دیکھی ہے تو اس کے بعد سے کوئی پروگریس نہیں ہوئی، اور اسپیشلی 2000 اور 2007-8 کے بعد سے تو ڈاؤن فال ہی ہم نے دیکھا ہے. سو موسٹ پرابلی پارلیمانی نظام ہمارے سسٹم میں جہاں پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. بٹ ہر سسٹم کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے. سو اگر آپ پریزیڈینشیل بھی لے آتے ہیں جس کا ہمیں ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم امریکہ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں، تو اس میں جب تک ہم یہ باقی اپنے سسٹمز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، جب تک ہمارے باقی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، تو جون سا بھی نظام آ جائے گا وہ ذرا مشکل سے ہی سکسیزفل ہوگا. بیکاز ابھی ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہمارا صرف اسی کا ایکسپیرینس ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اس کا ہوتا نہیں ہے تو ہم بتا نہیں سکتے. بٹ پہلے ہمیں اپنے شاید اداروں کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. ایک فوج ہے ہماری جو وچ از اے ویری اسٹرانگ ادارہ، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ ان سب کو بہتر ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے. وہ بہتر ہوں گے تو پھر جون سا بھی نظام ہوگا وہ بہترین چلے گا ہمارے. کوئی آتا ہے کوئی دین کی بات کرتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی تعلیم کی بات کرتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی تہذیب کی بات کرتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی بد تہذیب کی بات کرتا ہے. لیکن حدیث اور قرآن میں لکھا ہے جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران آپ کو ملیں گے. باقی آپ خود بہتر جانتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے اندر آپ جو مرضی کر لیں. اس میں آپ جو ہے وزارت جو ہے وہ بے شک کسی فرشتہ صفت انسان کو بھی دے دیں تو وہ اس ملک میں بہتری یا تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ پورے کا پورا نظام ہی کرپٹ ہے. متبادل تو دیکھیں اسلامی نظام ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر آپ صدارتی نظام لے آئیں یا پارلیمانی نظام لے آئیں، کچھ بھی لے آئیں، اس سے بہتری نہیں آئے گی. صدارتی نظام اس لیے بہتر ہے کہ جو ممالک نے ترقی کی ہے نا، آپ خود دیکھ لیجئے گا، ترکی ہو گئی یا آپ جو ہے نا امریکہ کی مثال لے لیں اور ممالک کی لے لیں، جہاں جہاں صدارتی نظام ہے وہ ممالک جو ہے نا بہترین جا رہے ہیں. اور جدھر پارلیمانی نظام ہے آپ خود دیکھ لیں، ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں نا وہی پارلیمانی نظام ہے، ابھی تک جو ہے نا کوئی ترقی نہیں ہو رہی. جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے. تو میرے حساب سے جو ہے نا صدارتی نظام سب سے بہتر ہے. اچھا لغاری صاحب، یہ والی جو ڈسکشن ہے یہ ایم شور آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی اور صدارتی نظام کے حق میں بھی دلائل سن رکھے ہوں گے. یہ عوام کے اس موجودہ سسٹم سے متنفر ہونے کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ آپ کو سیاست کو وہاں لے جانا ہے کہ سیاست آپ کے میدانوں میں ہو، آپ کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں ہو، آپ کے انڈسٹری میں ہو. آپ کے سیاست کو گناہ نہ سمجھا جائے. ہوٹلوں پر لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو کرنا منع ہے.
آپ جائیں کھانا کھانے کے لیے جی۔ ہوٹلوں پر ایک باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے ہیں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، مختلف مقامات پر یہ نشان لگے ہوتے ہیں. بھائی سیاست پر گفتگو کرنا منع ہے جہاں پر جرم سمجھا جاتا ہے، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سیاست قریب نہ جائیں، تو پھر وہاں سے کیا ڈیلیور ہوگا؟ وہاں تو ظاہر ہے سیم اور تھور بھی ڈیلیور ہوگا، اور ہم سیم اور تھور میں ہی رہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دی گئی ہے، سیاست سے روکا گیا ہے، ہمارے یوتھ کو سیاست سے روکا گیا. اور ہاں کچھ گنڈوں کو ایسا ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما کر کہا کہ تم باقی یونیورسٹیوں کو یرغمال بنا لو اور تم جہاں جا کر بیٹھ جاؤ، کسی اور تنظیم کو نہیں پنپنے دینا. ایک دو تنظیم کو اجازت رہی ہے، وہ ہمیشہ پچھلے 70 سال میں وہ تنظیمیں چلتی بھی رہی ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اور ان کی تنظیم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی. باقی تنظیموں کو آپ آنے دیں، لوگوں کو بھی کرنے دیں. اسٹوڈنٹ یونین بننی چاہیے، برطانیہ میں ہے، فرانس میں ہے، امریکہ میں ہے، تمام ترقی یافتہ دنیا میں ہے، جاپان میں ہے، چین میں ہے موجود. ہر جگہ پر یوتھ کی نوجوانوں کی اپنی تنظیمیں ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لوگ اپنی تنظیموں میں اپنا اظہار کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی آلٹرنیٹ سسٹم کی نہیں بلکہ اسی موجودہ سسٹم میں ہی جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہ نئی لیڈرشپ کو یا نئی سیاسی لوگوں کو آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں نئے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں. ابھی تو ہمیں وہی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، وہی لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ کسی سے بھی اگر باہر نکل کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے آنا ہے، انہوں نے آنا ہے اور ان کے بعد انہوں نے آنا ہے.